الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے. 7 تراویح ہماری مکمل ہو چکی ہے. انسان کی زندگی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. اس دنیا میں جو بھی انسان آیا، ہر انسان سے لغزش، خطائیں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں. سوائے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں سارے ہی انسان خطا کار ہو. ہر ایک سے کچھ نہ کچھ خطائیں اور لغزشیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہے اور وہ ہے توبہ. یہ توبہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رب کریم بڑا قدردان ہے. جو انسان اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، گناہوں کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی دیتا ہے. اللہ اتنا بڑا قدردان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کی مغفرت کر دیتا ہے تو پھر اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر چیز کے لیے آسانی مہیا کر دیتے ہیں. اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں. اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرما دیتے ہیں. اور اس کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت کا جذبہ، بیوی کے اندر میں فرما برداری کا جذبہ، اور ماں تحتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حسن سلوک کا جذبہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے سچے دل سے آہوزاری کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹھا مذاق کیا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یوں کہا کرتے تھے: اے محمد، تو جس عذاب کا تو ہمیں خوف اور ڈراتا ہے وہ عذاب لیا تاکہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے ان عذاب کو دیکھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت قرآن کریم کے 90 پارے کی آیت اتاری: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد، جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تو کیا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ امت کے اوپر عذاب آئیں گے؟ فرمایا نہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب رکا رہے گا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روکنے کے 2 چیزیں ہیں. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور دوسرا استغفار. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب تک یہ امت استغفار کرتے رہے گی اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب رکا رہے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو.
جب تم توبہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ اللہ خود فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری، امید ہے تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات، اور تمہارے لیے نہریں بہتی کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. من تحت الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر اور ایمان والوں کو رسوا ہونے سے بچائے گا. قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اپنے پیغمبر کو بچائے گا. دنیا کے اندر میں کوئی رسوا کرے گا چند ساتھیوں کے سامنے، چند دوستوں کے سامنے، محلے کے اندر میں، بستی کے اندر میں، تو انسان اس کو برداشت نہیں کرے گا. قیامت کا دن تو کیسا دن ہوگا. آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، اولو العزم پیغمبر موجود ہوں گے، اور تابعین، محدثین، مفسرین، فقہا اور اولین اور آخرین سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے. اس وقت اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں ایمان والوں کو اور اپنے پیغمبر کو رسوا ہونے سے بچا لوں گا. تو یہ رسوا ہونے اور بچانے والے ایمان والے کون لوگ ہیں؟ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جن کی زندگی توبہ اور استغفار سے بھری ہوئی ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے سامنے آہوزاری کی ہوگی، سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن میں اپنے پیغمبر کو اور اپنے ایمان والے بندوں کو میں رسوا نہیں ہونے دوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے صحیفے میں سب سے زیادہ استغفار کی کثرت ہو، جن کا صحیفہ کثرت سے استغفار سے بھرا ہوا ہوگا. فرمایا ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو انسان اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انعام کی بشارت سنائی ہے. 3 انعام کی بشارت سنائی ہے جو استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ہر تنگی اور پریشانی کو اس کے سر سے ختم کر دے گا، اس کی زندگی سے تنگی اور پریشانی کو ختم کر دے گا. نمبر 2، اس کی زندگی میں آنے والی پریشانی کو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا اور کشادگی کا راستہ ہموار کر دے گا. اور نمبر 3، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق مہیا فرمائے گا جہاں سے اس کو بالکل وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورۃ الطلاق میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ایک تو انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے پورے مہینے یہ اسکول میں پڑھایا، مدرسے میں پڑھایا، میں نے جاب کی تو مجھے یہاں سے سیلری آئے گی، میری تنخواہ مجھے ملے گی. لیکن ایک ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق پہنچائیں گے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے. تو میرے بھائیوں، ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. اور جو انسان اللہ کے سامنے یہ آنسو بہاتا ہے ندامت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آنسو اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا جو انسان اللہ کے سامنے ندامت سے ایک آنسو بھی بہائے گا، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو بھی اس کے آنکھ سے نکلے گا، چاہے وہ آنسو مچھر کے سر کے برابر کیوں نہ ہو،
مچھر کا سر کیسا ہوتا ہے، اس کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ سے نکلنے والے اس آنسو کی برکت سے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان، میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت شاہ عبد الغنی فرماتے ہیں کہ جب انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ اس آنسو کو فرماتے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ پھر میں نے ایک روایت مجھے مل گئی مشکات شریف کی، حضرت فرماتے ہیں، فرمایا جس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے تو آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو اپنے چہرے پر مل دیتے تھے اور فرماتے ہیں کہ اس چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے اس کو نجات دیں گے، اس کے اوپر جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ یہاں حکیم الامت حضرت عباس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب فرماتے ہیں کہ چہرے کے اوپر آنسو ملنے سے چہرہ تو جہنم سے بچ جائے گا، لیکن انسان کا باقی جسم تو باقی ہے، ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے۔ ان کو ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی ریاست کے اندر میں ایک راجا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا تھا اور اس بچے کے چند چچا تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اب ہم اپنے بھائی کے اس گدی کے اوپر ہم بیٹھ جائیں گے اور اپنے بھتیجے کو محروم کر دیں گے۔ تو چونکہ وہ چند وزیر تھے، ان کے باپ کا نمک کھایا ہوا تھا، انہوں نے اس بیٹے کو تیار کیا اور فرمایا ہم دہلی جاتے ہیں، وہاں عالمگیر بادشاہ ہے، وہاں ان کے سامنے تم اپنی شکایت رکھنا اور اپنے چچا کی فریاد پیش کرنا، ہو سکتا ہے ان بادشاہ عالمگیر کو آپ کے اوپر رحم آئے اور آپ کو گدی کے اوپر بٹھا دے۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں وزیر اس بچے کو لے کر دہلی پہنچتے ہیں۔ جب دہلی کا قلعہ قریب پہنچے تو وہ دونوں وزیر پورے راستے میں تعلیم دیتے رہے، بادشاہ یہ پوچھے تو یہ کہنا، یہ پوچھے تو یہ کہنا، یہ پوچھے تو یہ کہنا۔ جب قلعے کے قریب پہنچے تو بچے نے کہا اگر بادشاہ نے یہ کچھ نہیں پوچھا اور ایسا پوچھا جس کا آپ نے مجھے بتایا نہیں تو میں کیا جواب دوں گا۔ وہ دونوں وزیر ہنس پڑے، فرمایا تم بڑے ہوشیار ہو، تم خود کام نمٹا لو گے اور تم بادشاہ کے سامنے اچھی طرح جواب دے دو گے۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے، عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو بادشاہ عالمگیر حوض کے اوپر بیٹھ کر غسل کر رہے تھے۔ جب وہاں گئے تو اس بچے نے کہا کہ بادشاہ جہاں میں آپ کے پاس چند درخواست لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی درخواست پیش کی تو عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا دونوں اور فرمایا میں تجھے اس حوض کے اندر میں ڈبو دوں۔ تو وہ بچہ زور سے ہنسنے لگا تو بادشاہ نے کہا تو بے وقوف ہے، تیرے اندر میں تو عقل نہیں، تو پاگل پن ہے، تیرے اندر میں عقل نہیں، تو کیا ریاست کو سنبھالے گا۔ تو فرمایا بادشاہ پہلے آپ مجھے یہ پوچھو کہ میں کیوں ہنس پڑا، مجھے کیوں ہنسی آئی۔ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا میرے دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں، اگر میری انگلی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو مجھے آپ کے اوپر اتنا اعتماد اور آپ کے کرم پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ میں ڈبو نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ کا اقبال اور اس کا استقبال یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت کے اوپر اس طرح ظلم نہیں کرتا۔ چہ جائے کہ میرے دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کو دیکھ کر اس واقعے کو بیان کرتے پھر فرماتے ہیں ایک کافر کے بچے کو ایک دنیا کے بادشاہ کے اوپر اس کے کرم کے اوپر اتنا اعتماد ہے، ہم تو اس احکم الحاکمین کے بندے ہیں، ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں، تو ہمیں تو اس بادشاہ، وہ تو دنیا کا نہیں بلکہ وہ تو ساری جہاں کے، دنیا اور آخرت کے سب کا بادشاہ ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس کا کرم کا کیا کہنا۔ تو وہ اللہ کیا ایک چہرے کو جنت میں بھیجے اور جسم کو جہنم میں بھیجے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔
تو میرے بھائیوں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی طرف سے انعام وہ لامحدود ہے، اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات بے شمار ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمیں اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے دل کو پاک صاف کر دے، اپنے دل کو پاک صاف کر دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ بالکل آہوزاری کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ریاض الصالحین کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کو سمجھایا کہ ایک آدمی ہے، وہ سفر میں جا رہا ہے اپنی سواری کے اوپر اور اس کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سارا انتظام ہے، ساری چیز رکھی ہوئی ہے، بڑا لمبا سفر تھا۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے اس کو تھکان محسوس ہوئی، وہاں اس نے اپنی سواری کو چھوڑ دیا اور اس درخت کے نیچے وہ سو گیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ سواری کہیں چلی گئی۔ اب یہ شخص جب بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا کہ میری سواری نہیں ہے جس کے اوپر میرے کھانے کا، پینے کا، اوڑھنے کا سب انتظام وہاں رکھا ہوا ہے، اب میرے لیے کچھ نہیں۔ وہ مارے مارے پھرتا ہے، جب تھک چکا، ہار چکا، اب اس کی وہ زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تو اسی درخت کے نیچے آ کر یہ سو گیا۔ اچانک سویا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھولی، کیا دیکھتا ہے؟ اپنی گم کی ہوئی سواری اپنے پاس موجود پاتا ہے اور وہ مارے خوشی کے جھوم اٹھتا ہے، مارے خوشی کے بلبلا ہٹتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جتنی اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے سے خوشی ہوئی، فرمایا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں خوب سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک فرد جس کا نام کفل تھا، اس کا واقعہ بیان فرمایا ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کفل، روزانہ اس کے پہلو میں نئی نئی لڑکیاں آتی تھی جن کے ساتھ وہ زنا کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی، فرمایا مجھے قرض چاہیے، فرمایا ایک شرط کے اوپر میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں آپ کے ساتھ زنا کروں گا، اگر شرط منظور ہے تو میں آپ کو 7 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عورت جو کہ ایک اچھے گھرانے کی تھی، دیندار گھرانے کی تھی، وہ چلی گئی، لیکن جب جانے کے بعد اپنے بچے کے فقر و فاقہ اور گھر کی بالکل خستہ حالی کو دیکھ کر اس برداشت نہ کر پائی۔ ماں ہوتی ہے، اپنے بچے کے ساتھ وہ کیسا بھی بچوں کے لیے کیسے ہی فقر و فاقہ برداشت کرتی ہے۔ ہم جب دورے کے سال میں تھے، حضرت شیخ حنیف صاحب نے ہمیں بخاری میں ایک واقعہ سنایا تھا۔ فرمایا میں سورت جاتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ میرے پاس ایک لڑکی آئی اور فرمایا حضرت کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا بہت بڑی گنہگار ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا بہت بڑی گنہگار ہوں، میں بیان نہیں کر سکتی۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، میرے والد صاحب فراش تھے، وہ کچھ کما نہیں سکتے، میری اولاد بالکل چھوٹی چھوٹی تھی، میں طلاق شدہ عورت ہوں۔ فرمایا میں مالداروں کے دستر کے اوپر جا کر آئی، ان کی چوکھٹ کے اوپر پیسے لینے کے لیے گئی اپنے والد کی علاج کے لیے، لیکن مجھے سب نے دھکار دیا، میری کسی نے مدد نہیں کی، تو میں نے اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ کر لیا، لوگوں نے میرے جسم کے ساتھ کھیلا، میں نے اپنے جسم کو لوگوں کے حوالے کر دیا اور اس پیسوں کے ذریعے میں اپنے والد کے میں علاج و معالجہ کرتی تھی۔ جب امت کے مالدار لوگ اپنی رقم کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر غریب کی بچیاں اپنے جسم کا سودا کرتی ہے، اپنے جسم کا نیلام کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے مال کو بھی صحیح جگہ لگانے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ کتنے اللہ کے بندے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے نہیں ہیں۔ تو یہ کفلا، یہ عورت اپنے گھر چلی گئی، لیکن بچے کی بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکی، وہ پھر آئی اور روتی ہوئی آئی، فرمایا مجھے قرض دے دے۔ تو اس کفلے نے کہا کہ میں تو تیار ہوں، میں نے کوئی مجبور تو کیا نہیں، کیوں آپ رو رہی ہے؟ فرمایا
کیا کرے, بہت ضرورت ہے, لیکن وہ عورت بھی دوسرے کو تیار ہو گئی, اور جب وہ تیار ہو گئی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہے, کیوں کپ کپا رہی ہے, کیوں تیرے اوپر بالکل کپ کپی تاری ہو گئی. اس عورت نے کہا میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا, کبھی میں نے اپنے جسم کا سودا نہیں کیا. تو کفل نے کہا جا یہ بچی یہ پیسہ بھی لے جا, جب تو نے تیری زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا, آج کے دن میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اب کے بعد یہ کفل بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا. اس نے اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی زندگی ماضی کے توبہ کیا, ماضی کے گناہوں کے اوپر شرمندگی کے ساتھ آنسو بہائے. رات ہوئی, کفل کا انتقال ہو گیا. صبح اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ غفر للکفل, کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی. ساری زندگی گناہوں میں گزار دی, لیکن اس نے مرنے سے پہلے کیسا دن اس کے اوپر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے بنائے. انشاءاللہ اس کے اوپر اگلا مضمون آئندہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ سارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اس مجمع کے اوپر اپنی خصوصی نظر ڈال دیجئے. ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ تائبین میں ہمارا شمار فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والے بنا دیجئے. اے اللہ توبہ نصوحہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پیارے اللہ راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے رونے والے بنا دیجئے. اے اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جسم کا اے اللہ عبادت کرنے والا جسم بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے جسم کو عبادت کے لیے تھکنے والے بنا دیجئے. ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو تیری یاد الہی میں اے اللہ مشغول رہنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. ہمارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیجئے. رب کریم جس طرح آپ نے دنیا میں ہمارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا ہے, اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم ڈال دیا ہے, پردہ ڈال دیا ہے. اللہ تجھ سے یہی امید رکھتے ہیں قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیجئے. اے اللہ پردہ ڈال دیجئے. اے پیارے اللہ وہ تو ایسا دن ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آپ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. میرے اللہ کہیں ان مجرموں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے. اللہ اگر ان مجرموں میں ہمارا شمار ہو گیا تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے, ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ لوگ کہیں گے دنیا میں تو یہ بیان کیا کرتا تھا, دنیا میں تو اچھے کپڑے پہن کر گھوما کرتا تھا, لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آیا کرتا تھا, یہ تو آج اس طرح ہو گیا, ان لوگوں میں ان کا شمار ہو گیا. رب کریم آپ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے, ستاری کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ تیری شان غفوریت کا معاملہ فرما دیجئے, تیری صفت ستاریت کا معاملہ فرما دیجئے. اے پیارے اللہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ سارے لوگوں کے راز فاش ہو جائیں گے. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اے پیارے اللہ اس دن اے اللہ ہمارے راز کو چھپا دیجئے. میرے مولا اے اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیجئے. اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے.
دیجئے، امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، امت کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ امت کو مساجد سے وابستہ فرما دیجئے، مدارس سے وابستہ فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ سے وابستہ فرما دیجئے، اللہ خانقاہوں سے وابستہ فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، امت کے اوپر جو حالات ہے اس کو ختم فرما دیجئے، اللہ اپنی مدد کو بھیج دیجئے، اللہ فلسطین، غزہ، ملک شام کے حالت کو اللہ ٹھیک کر دیجئے، درست فرما دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ، وہ تیری عبادت کو انجام دے رہے ہیں، افطاری کرنے کے وقت بھی اللہ ان کو عافیت اور چین سے ان کو افطاری نہیں کرنے دی جا رہی ہے، ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ اللہ ان ظالموں کو تو اپنی لپیٹ میں لے لے، ان کو ختم کر دیجئے، اپنی پاک زمین کے اوپر ان کے ناپاک وجود کو ختم کر دیجئے، ان کے ناپاک وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دیجئے۔ رب کریم اپنی مدد بھیج دیجئے، اے اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے۔ میرے مولا، امت کے اندر میں امن و امان پیدا فرما دیجئے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اللہ اس گاؤں کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، ہر گھر میں آپس میں سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہم سب کو اللہ اولیاء میں شامل فرما، صلحاء میں شامل فرما، تیرے نیک اور متقی بندوں میں ہمارا شمار فرما، ہمیں ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں آپ سے راضی کر دیجئے۔ اللہ غسل جنازہ سے پہلے غسل معاصی عطا فرما، کفن سے پہلے تقوی والا لباس عطا فرما، اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے ہمیں اللہ غسل توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا، جو مانگا ہوا عطا فرما، جو مانگنے سے لے گئے اپنے شائن شان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔